العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا انعام لکھا ہے ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں ہمارے دل میں جھانکو صرف ہندوستان لکھا ہے قابل قدر سامعین اور اساتذہ کرام 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ یوم احتساب بھی ہے یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کن خوابوں کی تعبیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے تاکہ وہ مقاصد و اہداف ہماری نگاہوں اور ذہنوں کے قریب نظر ہمارے اکابر نے بے شمار قربانیاتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہیں جگر کے ذریعے چمنستان ہند کی یابیاری کی کیونکہ احساس منزل جہاں پہ کسی کا جمود توڑتا ہے وہیں جد و جہد اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ حکومت ہند ایک جو 1935 عیسوی سے نافذ تھا منسوخ ہو کر باضابطہ دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا اور دستور ہند پر عمل آوری شروع ہوئی دستور ساز اسمبلی میں دستور ہند 26 نومبر سن 1949 عیسوی کو پیش ہوا اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو اس کے نفاذ کی اجازت دے دی اس طرح دستور ہند کے نفاذ سے ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا لیکن دستور ہند کے نفاذ سے قبل آزادی کی طویل داستان ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آزادی کی فصل بہار ہے لیکن آزادی سے قبل یہاں کی شب تاریخ کیسی تھی ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے ہمارے سورماؤں نے ہمارے مہاپروشوں نے اس صبح امید کے لیے اس فصل بہار کے لیے کتنی قربانیاں دی کیسی مصیبتیں جھیلی کس طرح پھانسی کے تختے پر جھولے قید و بند کی کیسی صعوبتیں برداشت کی تب کہیں جا کے شب تاریخ کی سحر ہوئی ہے آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے حریت کا علم اور آزادی کا جھنڈا ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آیا محترم حضرات ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شانہ بشانہ شامل رہے اور سب کی باہمی کوششوں اور قربانیوں سے ہم کو یہ آزادی حاصل ہوئی جنگ آزادی کی یہ تاریخ مکمل ہوئی جنگ آزادی کی یہ تاریخ سن 1756 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک محیط ہے اس راہ کا سب سے پہلا مجاہد سراج الدولہ ہے جس نے ظالم انگریز بہادر سن 1756 عیسوی میں جامِ شہادت نوش کیا لیکن ان مجاہدین کے خون کے قطرے رنگ لاتا رہے سن 1756 عیسوی میں جامع شہادت نوش کیا 4 مئی سن 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو کی شہادت پر جنگ آزادی کا پہلا دور ختم ہو گیا لیکن ان مجاہدین کے خون کے قطرے رنگ لا کر رہے چنانچہ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی لیکن انجام خیر نہیں ہوا بہادر شاہ زفر قید کر لیے گئے اور ان کے 3 شہزادوں کو گولی مار دی گئی دہلی کے گلی کوچوں میں پھانسیاں لٹکائی گئی اور صرف دہلی میں 24,000 نوجوانوں کو سولی پہ لٹکایا گیا بھارت کی دھرتی یہاں کے سپوتوں کے خون سے لالہ زار ہو گئی لیکن اس کے باوجود جابر و ظالم انگریز
بھارت واسیوں سے اور ہندوستانیوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکے۔ اسی لیے 1857 عیسوی میں دہلی کے 34 علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کا دینا تھا کہ ہر طرف بغاوت کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ایک زبردست جتھا بنا کر شاملی کے میدان میں انگریزوں سے نبرد آزمائی کی۔ اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کے جانب سے آپ کے خلاف گرفتاری کا عمل جاری ہوا، لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کر لیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا۔ پھر کچھ دن کال کوٹلی میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ اسی لیے 1857 عیسوی میں انگریزوں کے ظلم و تشدد کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں 51,500 صرف علماء کرام۔ سن 1920 عیسوی میں موپلا بغاوت، سن 1922 عیسوی میں پولیس فائرنگ، سن 1930 عیسوی میں تحریک سول نافرمانی بے نمک آندولن، سن 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ، سن 1946 عیسوی میں ممبئی میں بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ انگریزوں کی قید و بند کی مسائل جھیلنے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے۔ ہندو مسلم سب نے مل کر آخری موقع پر انگریزوں کو بھگانے میں کوشش کی۔ مسلمان تو ایک زمانے سے اس جنگ میں شامل تھے، آج ان کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال 15 اگست سن 1947 عیسوی کو یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی یہ نعمت حاصل ہوئی۔ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کے تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کے مبارک و مسعود موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلی، جان نثاری اور سرفروشی کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشم دید گواہ ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تم ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ حاضرین، ہم اس داستان دل خراش کو طول نہ دے کر سن 1756 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک کے تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، مولانا حفظ الرحمان زوہاروی، سردار بھگت سنگھ، سردار ولبھ بھائی پٹیل، نیتا جی سبھاش چندر بوس، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، مولانا حسین احمد مدنی، لالا لاجپت رائے، رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، پرشوتم داس ٹنڈن، گرو شنکر آچاریہ، پنڈت مدن موہن مالوی، مولانا عبید اللہ سندھی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، شہید اشفاق اللہ خان وغیرہ اور دیگر تمام مجاہدین آزادی اور سمست سوتنترتا سنگرام سینانی کو میری جبینی عقیدت سلام کہتی ہے۔ اے شہیدان وطن، اے شہیدان وطن، بے مثل معمار وطن، تم نے اونچا کر دیا خون دے کے معیار وطن، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارک باد دیا۔ اے فدایان وطن، تم ہو وفادار وطن،
اے فدایان وطن تم ہو وفادار وطن وما علینا الا البلاغ.